کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز 10,000 کی بیچ رہے ہیں اور خریدنے والا آپ کو 11,000 دے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ؟ شاید نہیں، لیکن امریکہ کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بیچنے والے کسی گھر کا اگر $5 لاکھ مانگ رہے ہوں تو خریدار $6 لاکھ تک دینے کو تیار ہیں۔ بہت ہی زیادہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ تھی، بہت کمپیٹیٹیو تھی۔ کچھ ہم نے آفرز اوپر ڈالی، کچھ آسکنگ ڈالی، کوئی آسکنگ سے نیچے کوئی بھی نہیں ڈالی، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ گھر ہم نے دیکھے 9,80,000 کا لگا ہوا تھا، بعد میں ہمیں 2 مہینے بعد پتہ لگا کہ وہ 1.1 ملین کا بکا ہے۔ کورونا وبا کے آغاز پر کوئی تجزیہ کار یا ماہر معیشت بھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح امریکہ کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں تیزی آئے گی۔ امریکہ میں پراپرٹی سے متعلق اعداد و شمار اکٹھا کرنے والی کمپنی کورلاجک کے مطابق اوسطاً ہر امریکی کے گھر کی قیمت میں 2020 میں $26,300 تک کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ مجموعی طور پر $1.5 ٹریلین بنتا ہے۔ Well, two things. On the one side, you have strong demand. ایک طرف مارکیٹ میں طلب بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف رسد بہت کم ہے۔ تو طلب میں اس بڑے اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت گھروں کے قرضے پر سود کی شرح گزشتہ 50 سالہ تاریخ میں سب سے نچلی سطح پر ہے اور اس سے گھر خریدنے کے لیے لوگوں کو ترغیب مل رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس 2012 کے بعد سے کافی تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ Construction since 2012. امریکی دارالحکومت سے 10 منٹ کے فاصلے پہ یہ 5 مرلے کا گھر اس وقت $1.1 ملین کا بک رہا ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز کا اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق کہنا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں اس کی قیمت میں 9.7% کا اضافہ ہوا ہے، اور اگر ہم 1 سال میں دیکھیں تو اس پورے علاقے کی جو قیمت ہے وہ ایوریج 27% تک بڑھی ہے۔ تھامس ملر کئی دہائیوں سے گھروں کی خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں۔ We've been seeing a number of factors that have been progressing in the market since the coronavirus began last year. کرونا وائرس نے ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق ہر چیز کی سپلائی چین میں قلت پیدا کر دی ہے۔ برائے فروخت گھروں کی تعداد ویسے ہی خریداروں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ خریدار بہت زیادہ، جبکہ ایسے مالکان کم تعداد میں ہیں جو گھر بیچنا چاہتے ہوں۔ تو کیا گھروں کی قیمتیں امریکہ میں ایسے ہی بڑھتی رہیں گی اور نئے گھر کیوں نہیں بن رہے؟ What's also happening is you have these high lumber prices. لکڑی کی بلند قیمتیں جو سپلائی کو بھی متاثر کر رہی ہیں، سٹیل کی بڑھتی ہوئی قیمت، لہٰذا تعمیراتی کمپنیز کے ہاتھ بھی خام مال کی ترسیل میں رکاوٹوں کی وجہ سے ایک طرح بندھے ہوئے ہیں، اور یہ دوسری وجہ ہے کہ گھروں کی دستیابی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ 2006 میں امریکہ سے شروع ہونے والی کساد بازاری کی اصل جڑ ہاؤسنگ سیکٹر کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آسمان کو چھونے والی گھروں کی قیمتیں جب گری تھیں تو انہوں نے امریکی معیشت کے دوسرے شعبوں کو بھی اپنے ساتھ نیچے کھینچ لیا تھا۔ It's a different type of pressure that's pushing up prices. یہ ایک مختلف نوعیت کا دباؤ ہے جس سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت کی کساد بازاری کے پیچھے خریداروں کی استطاعت کے مقابلے میں زیادہ مہنگے قرضے دینے کی پالیسی کے باعث گھر بنانے پر بہت زیادہ سٹا کھیلا گیا۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ سال کی دوسری 6 ماہی میں سیلز سست روی کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ سود کی شرح میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس وقت مکانات فروخت کرنے والوں یعنی مالکان کی مارکیٹ ہے، جہاں انہیں ان کی منہ مانگی سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ اس مارکیٹ کو خریداروں کی مارکیٹ بننے کے سفر کے دوران کیا امریکی معیشت کو کوئی قربانی دینا پڑے گی؟ ماہرین کو امید ہے کہ نہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔